Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم عدل والے ترازو کو رکھیں گے قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ قَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی عمل ہوگا رائی کے دانے کے برابر. عرب یہ مثال دیا کرتے تھے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا، اتینا بہا، ہم ان سب اعمال کو بھی لے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہ سے مانگا کرو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے ہم سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے عطا فرما دی. وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور روشنی دی انہیں اور نصیحت دی ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے. اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں آگے بھی جا کر ہم اس مضمون کو دیکھیں گے کہ جب اللہ کو دیکھ لیں گے اپنی نگاہوں کے سامنے، جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تب اللہ کی ذات کو کون انکار کر سکتا؟ تب تو ان کافروں کی خواہش بھی ہوگی کہ اللہ کو سجدہ کریں، تب تو ہر شے ان کے سامنے کھل چکی ہوگی. جب ایک شے حقیقت بن کے سامنے آ جائے تو پھر اس کو ماننے میں کیا گنجائش رہ جاتی؟ پھر تو سب کا دل کرے گا سجدہ کر لیں، سب کا دل کرے گا کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں. لیکن اللہ فرما رہے کہ نہیں، اس وقت تو سبھی یہ چاہیں گے جب اللہ کو دیکھ لیں گے، جب اللہ کے دربار میں حاضری ہو جائے گی. لیکن مجھے اپنے وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کو بغیر دیکھے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جنہیں صحیح طریقے سے اللہ کی ذات کا ادراک ہی نہیں ہے، جو اللہ کے جلال اور جمال کو اپنے شعور میں لا ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود وہ نبی کے بتانے پر، اس کی فرما برداری میں، اس کی اتباع میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے وہ بندے بڑے پسند ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَهُم مِّن سَاعَةٍ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے احساس سے خوفزدہ رہتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت والا ذکر ہے یہ قرآن مجید، اور ہم نے اسے نازل کیا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ان کا فہم و فراست، ہدایت ان کو عطا فرمائی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. اچھا اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بھی ہم 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں یہ ذرا مختلف انداز میں آ رہا ہے. اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ایگزیکٹ ڈائلاگس تھے نا اپنے والد کے ساتھ جو انہوں نے کہے ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تماثیل ہیں. بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. یہ کیا مثالیں ہیں جن کے سامنے تم سر جھکا کے بیٹھے ہو، جمے ہوئے ہو. یہ کیا مثالیں، تماثیل. اب اس لفظ کو سمجھیں. انسان کبھی بھی اتنا بے وقوف نہیں رہا کہ وہ خود ہی اپنے سامنے کوئی مٹی سے کوئی شے بنائے، اور جس کو وہ خود بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، اور پھر یہ کہے کہ اس مٹی سے بنی ہوئی شے نے مجھے پیدا کیا. انسان نے اگر پتھروں کی عبادت کرنی ہوتی، انسان نے اگر بتوں کی عبادت کرنی ہوتی، مٹی کی عبادت کرنی ہوتی، تو انسان کو خاص مٹی لے کے آتا. اگر پتھروں کی عبادت کرنی ہوتی تو کوئی خاص پتھر لے کے آتا. یہ جو عقیق اور یہ نیلم اور یہ پتھر ہیں، یہ بڑے بہترین اور بڑے خوبصورت محسوس ہوتے ہیں. ان پتھروں کو جمع کر کے ان کی بندگی کرتا. یا یہ کہ اگر پتھروں کو ہی پوجنا ہوتا تو بھئی آپ کتنا کو بڑا بت بنا لیں گے پتھروں سے، اس سے بہتر تھا کہ یہ پہاڑوں کی پوجا کرتا. اتنے بڑے پہاڑ پتھروں کا مجموعہ ہے تو ان کے سامنے آ کے سجدہ کرنا شروع کر دیتا. اتنا بیوقوف انسان کبھی بھی نہیں رہا.
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا تھا، اور یہ بالکل ایگزیکٹ بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ تماثیل ہیں، یہ تم نے مثالیں بنائی ہوئی ہیں، یہ اصل میں تم پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، مٹی کو سجدہ نہیں کر رہے، اس مٹی اور پتھر کو تم نے کسی کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے، منسوب کیا ہوا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، مکہ والے عزا کی عبادت کرتے تھے، عزا ایک بت بنا کے انہیں رکھا ہوا تھا، تو اس کی اصل کیا تھی؟ اس کی اصل یہ تھی کہ عزا ایک فقیرنی تھی، مکہ اور طائف کے راستے میں یہ درمیان میں شاہراہ پہ بیٹھتی ہوتی تھی، لوگ اس کے پاس یعنی جب سفر کرتے تھے مکہ سے طائف کا یا طائف سے مکہ کا، یہ سفر ہوتا رہتا تھا، بہت ٹریفک ہوتی تھی اس روڈ پہ، تو بہرحال وہ آتے جاتے عزا کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اس کے آستانے میں اس سے منتیں مانگتے تھے، اس سے دعائیں کرتے تھے، اور اس کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرتے تھے، اس سے حل طلب کرتے تھے۔ اب یہ عزا مر گئی، اب کس کے پاس جائیں گے؟ عزا تو نہیں ہے، لہٰذا اب انہوں نے یہ کیا کہ عزا کا ایک بت بنایا، ٹھیک، اس کی پرسنالٹی سے ملتا جلتا، اور پھر یہ سمجھا کہ ہم جب اس بت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو ہم مٹی کو سجدہ نہیں کر رہے، پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، بلکہ اصل میں عزا کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم عزا کے سامنے اپنی مشکلات بیان کر رہے ہیں، ہم یہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ جو میوے لا کے رکھ رہے ہیں نظر کے طور پر، یہ ہم پتھر کے سامنے نہیں رکھ رہے، یہ ہم عزا کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ تماثیل بنائی ہیں انہوں نے، اور یہ آج کے دور میں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ یعنی کبھی اتفاق ہوا ہو، وہ ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں کتنے سارے ہیں، اچھا ان میں جس شخص کی انہوں نے بت بنایا ہوگا نا، یعنی اس کے بارے میں اگر انہوں نے کتابوں میں پڑھا یا کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں فرض کریں کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، تو وہ اب اس بت کو جب بھی بنائیں گے تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا دیں گے، کسی کے ہاتھ میں کوئی موسیقی کا وہ آلہ وہ پکڑا ہوا تھا تو وہ پکڑا دیا انہوں نے، کسی کے دیکھا کہ بھئی اس کے سر پہ بہت لمبی ٹوپی ہے تو اس طرح کی ٹوپی اس کو پہنا دی، وہ جس طرح کا لباس اس کا تھا اس طرح کا لباس بنا دیا، کسی کے بارے میں کتابوں میں پڑھ لیا کہ اس کے کوئی 10-12 سر ہوتے تھے، اس کے 10-12 سر بنا دیے۔ تو اصل میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پتھر اور اس کو مٹی کو نہیں پوج رہے، یہ اصل میں اس ہستی کے ساتھ اس کی مناسبت کر رہے ہیں، جس کو انہوں نے ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ تو بالکل ایگزیکٹ ان کی دکھتی ہوئی رگ کو جا کے پکڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کیا تم نے مثالیں بنائی ہیں، یہ کیا تم نے نسبتیں دی ہوئی ہیں اس مٹی اور پتھر کو کسی ہستی کے ساتھ، اور تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، اب یہ وہ یونیورسل جواب ہے، شرک کرنے والوں کے پاس کائنات میں کوئی دلیل باقی نہیں چھوڑی اللہ نے، تو ایک جواب ہے جو ہمیشہ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، اور جی ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اپنے بزرگوں کو پایا، وہ اسی راستے پہ چلتے تھے، لہٰذا ہم بھی انہیں کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے شرک کی، اس کائنات میں اللہ نے کوئی دلیل چھوڑی نہیں ہے کہ کسی دلیل کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ قالا، اب یہ بڑا زوردار جملہ ہے، اگر آپ اس کو محسوس کریں، کس سے بات ہو رہی ہے؟ والد سے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ قوم سے، اور ان کو کہہ رہے ہیں ہاں بھائی کیوں کر رہے ہو یہ شرک؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ اب جواب سنیں، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، پھر تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تم بھی سب کے سب اور تمہارے باپ دادے بھی یہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، بہت بڑی گمراہی۔ کتنا سخت جملہ ہے اور کتنا زوردار جملہ ہے۔ قالو، انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو اس کا سینس سمجھ میں آئے گا ذرا اور طرح سے۔ انہوں نے کہا آپ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے حق بات، یا آپ یوں ہی دل لگی کر رہے ہیں؟ یعنی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا نوجوان اتنی سخت بات کرے گا کہ تم بھی سارے گمراہ، تمہارے پیو دادے بھی سارے گمراہ۔ تو اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ سیریس بات کر رہے ہیں یا ایسے مذاق ہی لگے ہوئے ہیں؟ سیریس کہہ رہے ہیں؟ قالا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، وہ کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اتنی زوردار توحید کی دعوت دی،
تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادے بھی گمراہ اگر تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم اللہ کے سوا ان کے سامنے جھکتے تو تم سب گمراہ ہو۔ اور جب انہوں نے کہا اچھا اتنی سخت بات، بھائی آپ سیریس ہیں یا ایسے مذاق کر رہے ہیں؟ کہا نہیں 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 نہیں، میں گواہی دیتا ہوں تمہارا رب صرف وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور میں ضرور تمہارے بتوں کے خلاف تدبیر کروں گا۔ بہت شاندار واقعہ ہے۔ بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر یہاں سے چلے جاؤ، جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے نا پھر کروں۔ فجعلهم جزازا، اب ہوا یہ کہ ان کا ایک تہوار آ گیا اور اس پہ سب جانا چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، سب چلے گئے۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ یہ تہوار اور ان کی جو تقریبات ہوتی تھیں یہ شہروں سے باہر ہوتی تھی۔ مکے کے بارے میں بھی آپ کو تاریخ میں یہ باتیں ملیں گی، جو ادب جاہلی ہے اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ وہ باہر نکلتے تھے اور باہر وہ مختلف جو یعنی ان کے تہوار تھے ان کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، اور بڑی بڑی بیہودہ رسمیں اس میں ہوا کرتی تھیں۔ تو بہرحال یہ کہ وہ یہ چلے گئے سب۔ اب جب یہ جا چکے تو ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ان کے بت خانے میں گئے، اور وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے آگے بھی یعنی ہم اس واقعے کو تفصیل سے پڑھیں گے، وہ تفصیل آگے آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو جا کر دیکھا کہ اچھا یہ جاتے جاتے بھی اپنے بتوں کے سامنے کچھ نہ کچھ میوے شیوے اور کچھ نظر و نیاز اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پیش کر کے گئے۔ تو پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے زچ کرنے کے انداز میں انہوں نے کہا کھاندے کیوں نہیں؟ یہ پڑا نا تمہارے سامنے، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، وہ کھاتے کیوں نہیں؟ کوئی کہ انہوں نے کیا جواب دینا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کو توڑا بتوں کو، اور جو ان میں سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو لاڑی سے یا جس آلے سے ان کو توڑ رہے تھے اس کو اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور وہاں سے آ گئے۔ تو اللہ نے اس کو بیان کیا فجعلهم جزازا، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لهم، سوائے ان کے ایک بڑے کے، ایک بڑا بت چھوڑ دیا، لعلهم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ قالوا، اب یہ واپس آئے، اور عام طور پر یعنی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے دن ہو گئے ہم گئے ہوئے تھے، وہ جو ہمارا عبادت خانہ تھا ذرا اس کا وزٹ تو کر لیں، ذرا جا کے اپنے بابوں کو جا کے سلام تو کرائیں۔ یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں ماحول ہی اور یہاں تو سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، جس نے ایسا کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے گا کہ اس جو ان کا عبادت خانہ تھا جس میں انہوں نے یہ بت رکھے ہوئے تھے، اس کے باہر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا، کوئی عینی گواہ نہیں ان کو ملا یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا ہے، جاتے ہوئے دیکھا ہے، توڑتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی نہیں ملا، معلوم ہی نہیں تھا کون کر گیا۔ لیکن انہوں نے کہا ہاں پوری بستی میں ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے، پوری بستی میں ایک آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے ان بتوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی، یہ اسی کا کام ہوگا۔ یعنی میں صرف آپ کو نوٹ یہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، لیکن اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے معاشرے میں تعارف تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی توحید کی بات کرنے والا ہے، یہ اللہ کے دین کا پرچم سربلند کرنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشرے میں اللہ ہمارا ایسا تعارف بنا دے، ہمارا تعارف دین کی وجہ سے ہو، دین کی محنت کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، نے کہا ذرا لے کے تو آؤ اسے لوگوں کے سامنے، ذرا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو پیش کرو، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں۔ قالوا، اب بڑا حیران ہو کے انہوں نے پوچھا، یعنی وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ زبانی باتیں کرنے والا آدمی، یہ دعوت دینے والا آدمی، یہ کوئی ایسا پریکٹیکل ایکشن بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، انہیں کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، وہ جو اقبال نے کہا نا، گفتار کا یہ غازی تو بنا
کردار کا غازی بن نہ سکا. انہیں لگ رہا تھا کہ گفتار کا ہی غازی ہے, بس یہ دعوت دینے کی حد تک ہی ہے. انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ پریکٹیکلی آ کر ہمارے بتوں کو توڑ بھی سکتا ہے. تو انہیں بڑا حیران ہو کر پوچھا, قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, یہ ہمارے بتوں کے ساتھ جو ہوا ہے یہ تو نے کیا ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا. اب اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے میں نے نہیں کیا تو یہ کیا ہو جاتا؟ جھوٹ ہوتا, اور انبیاء جھوٹ سے پاک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا اچھا تفتیش کا اصول ہے کہ دیکھو آلہ قتل کہاں ہے. آلہ قتل تو وہ بڑے والے بت کے, تو اچھا ایسا ہوا ہوگا تم ان کے سامنے نظر و نیاز کے پیالے رکھ کے چلے گئے اور ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا, کوئی ان کی کوئی لڑائی ہوگی کسی بات پر, ٹھیک ہے, تو لگتا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے اور یہ جو بڑا ہے نا اس نے باقی ساروں کو قتل کر دیا. اے ذرا اپنے بڑے پیو نو پوچھو, کلاڑا تو اس کے کندھے پہ ہے, اس نے کیا ہوا. بل فعلہ کبیرہم ھذا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا. فاسألوہم, پوچھو ان سے ذرا, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم, تو وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. اب اندر خیال پیدا ہو رہا ہے کہ مطلب بات تو لاجیکل ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے اے بڑے پیو نہیں کیتا ہوئے, لیکن اب پوچھے کیسے, یہ تو بولتے نہیں. فقالوا انکم انتم الظالمون, تو کہہ اٹھے بے شک تم ہی ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر وہ الٹے پھیرا دیے گئے اپنے سروں پر, یعنی بڑا سر جھکا کر بڑی یعنی آہستہ سی آواز میں کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تینوں تے پتہ ہے اے بول نہیں سکتے. یہ نکلوانا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی زبان سے. ساری پلاننگ جو تھی اور ساری کاروائی یہ جملہ نکلوانے کے لیے تھی. بڑا شرمندہ سا ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. اب بڑا شیر ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, اوے اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. یہ تو بول نہیں سکتے, یہ تو سن نہیں سکتے, تم ان کے سامنے دعائیں مانگتے ہو, تم ہاتھ اٹھاتے ہو, تم حاجتیں بتاتے ہو, تم نظر و نیاز لا کے رکھتے ہو, نہ یہ بول سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. یہ تو اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر میرے جیسا آدمی آگے ان کو توڑ کے چلا گیا, انہوں نے میرا کیا بگاڑ لیا. یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, تمہاری کیا کریں گے. یہ اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتے, تمہاری کیا کریں گے. اُفِّل لَكُمْ, اور فٹے مت تمہارا. یہ ہے اس توحید پسند آدمی کا روب اور دبدبہ اور اس کی دلیری, جب اس نے دلائل کی بنیاد پر اپنے موقف کو صحیح ثابت کر دیا ہو. ہم صرف جذباتی باتیں کرنے والے ہیں. پوری دلیل سے ثابت کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور یہ جن کی تمہیں بات کریں گے پلے کچھ بھی نہیں. اُفِّل لَكُمْ, فٹے منہ تمہارا. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان کا بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کر رہے ہو. افلا تعقلون, تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. قالوا, اب یہ بڑا لاجیکلی یہ پوائنٹ پروو ہو گیا تھا کہ ان بتوں کے پلے کچھ نہیں ہے. انہوں نے فوراً سوچا کہ یہ اگر یہ دلائل سے بھرپور بات یہ پھیل گئی نا کہ ہم لاجواب ہو گئے ہیں, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں بچی, اور ابراہیم نے ثابت کر دیا علیہ السلام کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی. ہماری امت کے نوجوان اس بات کو سوچیں گے, اس پہ غور و فکر کریں گے, ابراہیم پہ ایمان لے آئیں گے. لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ دعوت مزید پھیلے, اس مسئلے کو فوراً کیا کرو, ختم کرو. قالو حرقوہ, اس ابراہیم کو جلا دو آگ میں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ دعوت آگے نہ پھیلنے پائے, یہ واقعہ ریکارڈ پہ نہ آنے پائے. اور بہانہ انہوں نے کیا بنایا, وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ, اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ ناراض ہو گئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توڑ دیا ہے, لہٰذا یہ ناراض ہو جائیں گے, ہمارا رزق بند ہو جائے گا, ہماری بارشیں بند ہو جائیں گی, ہمارے پر قحط سالی آ جائے گی, عذاب آ جائے گا. لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں, اسے جلا دو.
ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. اب یہاں ذرا رک کر آپ نے بات سمجھنی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عام طور پہ مفسرین بڑی تیزی سے یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بڑی رک کے سمجھنے والی بات ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس عبادت خانے میں یہ ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے کہا جلاؤ، اور عبادت خانے کے باہر انہوں نے کہیں آگ لگائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا. ایسے نہیں ہوا. کئی دن اور بعض مورخین نے لکھا ہے کئی یعنی مہینے تک بھی یہ بات چلی ہے کہ یہ دعوت دی جاتی رہی کہ بھائی ہم نے جو ہے نا وہ اس ابراہیم کو جلانا ہے جو ہمارے خداؤں کا گستاخ ہے معاذ اللہ، اور ہم نے اس کو جلانا ہے، اور ہم نے اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ سب کے سب تعاون فرمائیں. اعلان ہوتے رہے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے لا کر میدان میں، جس میدان کو نامینیٹ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ہم یہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے، لوگوں نے لا کر وہاں ایندھن پھینکا ہے، سب کچھ کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے فنڈنگ کی. بلکہ یہاں تک بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عورتوں نے اپنے زیور لا کے اس میں پھینکے ہیں کہ یہ بھائی ہمارے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے بڑا عمل ہوگا اگر ابراہیم علیہ السلام کے جلانے میں ہمارے زیور بھی کام آ جائیں. تو میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اس سارے عرصے میں جب یہ اعلان ہو رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے، اس سارے عرصے میں ابراہیم علیہ السلام اس سے بے خبر ہے؟ انہیں پتا ہے نا کہ یہ مجھے جلانے کا پروگرام بن رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل سکتے تھے جان بچانے کے لیے، نہیں نکلے. اور وہ ہجرت کا حکم جو اس آگ میں جلانے والے واقعے کو فوراً بعد آیا، یہ اللہ پہلے بھی بھیج سکتا تھا، اللہ نے بھی نہیں بھیجا. اس لیے کہ کائنات کو دکھانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب پر توکل اور یقین کس قدر ہے. کہا جو مرضی کر لیں، میں تو اپنے رب کی بات کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، میں تو اپنے رب کی توحید پر قائم ہوں، یہ جو کرنا چاہتے ہیں میرا کر لیں. بہت بڑے میدان میں آگ جلائی گئی، بہت بڑے میدان میں. اور پھر یعنی آگ کی حدت اتنی زیادہ ہو گئی، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ یعنی خود بھی قریب نہیں جا پا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، ہم تو قریب نہیں جا پا رہے، حرارت بہت زیادہ، آپ خود ہی چھلانگ لگا دیں. انہوں نے کہا میرا دماغ خراب ہے، میں کیوں لگاؤں. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ وہ منجنیق لاؤ، اس میں باندھا گیا. جن لوگوں نے آپ میں سے فزکس پڑھی انہیں بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. یہ جو پروجیکٹائل موشن ہے نا، پورا اینگل سیٹ کیا گیا کہ اس اینگل پر پھینکیں گے تو ایگزیکٹ جا کر آگ کے سینٹر میں گریں گے. وہ پورا اینگل سیٹ کر کے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے پھینکا گیا. اور ابن کثیر اس سے روایت کو لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پھینک دیا گیا اور ہوا میں ابراہیم علیہ السلام، تو جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے خلیل، میرے ساتھ یہ فرشتہ ہے بارش والا، آپ حکم دیں تو یہ بارش برسائے اور شاید آگ اس سے ٹھنڈی ہو جائے، اس کی حدت کم ہو جائے. اب جواب سنیں، تاریخ ابن کثیر کا جملہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل، میرا رب میرے حالات کو جانتا ہے نا، میرے رب کو پتا ہے نا کہ اس کے بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں مشورہ دینے والا کون ہوں؟ میرا رب میرے ساتھ جو کرے گا بہتر کرے گا، میں اپنی رب کی رضا میں راضی ہوں. بس ہم اپنی دعاؤں کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہم اللہ کو مشورے دیتے ہیں کہ اللہ اگر ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے اور یوں آ جائے اور یوں ہو جائے، جو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم اللہ کو راستے بتا رہتے ہیں. اللہ کو علم نہیں ہے؟ میرا رب جانتا ہے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں. جو میرا رب میرے ساتھ کرے گا میں اس میں راضی ہوں. میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرے گا. تو اللہ نے کیا کیا؟ یعنی وہ میں تو اسے اپنے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ایسے ٹرانسلیٹ کرتا ہوتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، عرش پہ تو اکیلا اور فرش پہ تیرا ابراہیم اکیلا، اب میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب میری سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، اب تو اور میں، اب تو میرے ساتھ جو کرے گا میں تیری رضا پہ راضی ہوں. تو اللہ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا، فرشتوں کو نہیں بھیجا، فرشتوں کو نہیں بھیجا، بادل والے بارش والے فرشتوں کو نہیں بھیجا. قلنا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کہا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا.
آگ ٹھنڈی ہو جا. یہ فطرت کے خلاف ہے. آگ قانون ہے کہ آگ جلائے گی، لیکن یہاں آگ جلا نہیں رہی. یہاں آگ کیا کر رہی ہے؟ تو ٹھنڈی ہو رہی ہے. فطرت کا قانون ہے آگ جلاتی ہے، حدت پیدا کرتی ہے. یہاں آگ ٹھنڈی ہوگی. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.